نماز با جماعت کے متفرق مسائل. متفرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مختلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء. اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑھے. یعنی جسم پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز کا خشوع متاثر ہو یا نماز میں دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہو. جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے یعنی گھر میں نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسے امام ابن حبان، حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے. یعنی اس قدر تاکید ہے مسجد جانے اور جماعت کے ساتھ خصوصاً نماز پڑھنے کی مردوں کے لیے. جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. یعنی 3 لوگ اکٹھے ہوں اور پھر وہ اکٹھے نماز نہ پڑھیں تو ان پہ شیطان غالب ہوتا ہے، اور شیطان غالب آ کے پھر کیا کرتا ہے؟ آپس میں لڑاتا ہے. دیکھا جائے تو یہ نماز با جماعت کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، باہم کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اکٹھے ہیں اور پھر نمازوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو کوئی ایک وقت ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ جمع ہو سکیں، تو پھر کون سا موقع ہوگا؟ کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے نام پہ جمع ہوتا ہے نا، اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے نام پر عبادت کے وقت، نماز کے وقت جمع نہ ہو سکے، وہ پھر کسی اور کے نام پر کہاں جمع ہو سکتے ہیں اور کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی 3 مرد کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہے، اور نماز کے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے کہ آؤ اکٹھے ہوں، ایک جگہ کھڑے ہوں، ایک جگہ بیٹھیں، تو پھر وہ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ اسی وجہ سے آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ سب سے پہلے میری امت میں نماز با جماعت یا نماز کا جو سسٹم ہے اس میں خلل آئے گا اور اس کی تارپوت جو ہے وہ بکھرے گی، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، کیونکہ عام طور پر ان کے ہاں ایک ہی میل ہوتا تھا اور وہ شام کا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا شام کا کھانا کتنا ارلی بھی ہوتا تھا، بالکل عین سونے کے وقت نہیں ہم لوگوں کی طرح. تو پہلے کھانا کھا لو، اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو، یا جیسے رمضان میں افطار کے وقت بھوک لگی ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. تو یہ نہیں کہ وہ جماعت ساری ختم کر دے، مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کہہ چکا، اس نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دی تو یہ پیچھے سے جوائن کر لیتے تھے. لیکن اگر کھانا لگا اور کھانا شروع کیا ہوا تو کھانا کھا کر نماز شروع کرتے. ایک اور بات یہ کہ ان کا کوئی 7 کورس میل نہیں ہوتا تھا کہ جس میں پھر ان کو 1-2 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے کھانا کھانے میں اور انجوائے کرنے میں. وہ چند کھجوریں اور پانی یا تھوڑی بہت کوئی چیز ہوتی تھی جسے کھانے میں بھی 10-12 منٹ لگتے تھے کہ ایک دفعہ اذان ہوئی، اذان کے بعد جب تک اقامت ہوتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے جب تک وہ کھانا کھا کے بھی پہنچ جاتے تھے. سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سڑکیں پکی تھیں اور نہ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں کہ جن میں بیٹھ کر وہ مسجد تک جا سکیں. آج جب کہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں اور سردی کے انتظامات گھر میں بھی ہیں اور مسجد میں بھی ہیں. اسی طرح بارش سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بارش ہو یا نہ ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ کمرے سے نکلے اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھے. تو ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ رخصتیں نہیں رہتی. لیکن جب بارش تکلیف اور اذیت کا سبب ہو، آپ کے پھسلنے کا، گرنے کا اور سردی سے بیمار پڑنے کا، تو پھر اور بات ہے. اس زمانے میں تو پھر سارے ہی کام رک جاتے تھے نا. لیکن یہ کس قدر افسوس کی بات اور حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو بازار گھوم آئے، چاہے بارش ہو رہی ہو یا سردی ہو. یعنی انہی دنوں میں انہی راستوں، سڑکوں پہ ہم گاڑیاں دوڑاتے پھریں اپنی دنیا کے لیے. لیکن جب نماز کا وقت ہو تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ وہ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی، کیونکہ سردی آج یا بارش ہے آج. تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں
یہ بات کہی گئی ہے.